اطاعت کرتے ہوئے نکل. اللہ سب سے بڑا ہے, اسی کی اطاعت کرتے ہوئے, اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہوئے نکل. میری اطاعت مت کر, اللہ رسول کی اطاعت کر, اس وجہ سے نکل. ساتویں یہ تعلیم ہے. یہ آج کل کون کہتا ہے یہ؟ ہاں, جب نکل جاتا ہے جن, ہاں لاؤ ہم نے نکالا ہے, اتنی مرغی دو, اتنے پیسے دو, اتنے چیک کاٹو, اتنا یہ کرو, اتنا یہ کرو, اتنا وہ کرو, یہ تمام سب ڈیمانڈ ہوتے ہیں. ساتویں ہدایت معالج یعنی ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جو جن ہے جس نے جو ستا رہا ہے بہت زیادہ ضدی آپ اس کو پائیں گے. ایسی حالت میں کیا کریں گے آپ؟ بہت ضد کر رہا ہے, وہ ہوتے ہیں بہت ضد کر رہا ہے, ایسی حالت میں کیا کریں گے آپ؟ ایک پیالہ پانی منگائیں, ایک پیالہ پانی منگائیں, ایک پیالے کا آدھا پیالہ پانی منگائیں اور پانی کو اپنے منہ سے قریب کریں اور اس کے اوپر جو ہم نے 16 قسم کی آیتیں شروع میں بتلائی ہیں ان کو پڑھیں اور سورہ یاسین اور سورہ صافات, سورہ دخان اور سورہ جن آپ پڑھیں منہ سے قریب کر کے, اس طرح سے کہ آپ کی تھوک بھی اس کے اندر نکلے پانی کے اندر, اور اس کے بعد میں اس مریض کو پلائیں. انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ اس کو درد تو محسوس کرے گا لیکن پھر آپ کے سامنے وہ سرکشی نہیں کرے گا اور انشاءاللہ تعالی اللہ کے حکم سے وہ نکل بھی جائے گا وہاں سے. سمجھ آئی آپ کو؟ 8ویں تنبیہ اور ہدایت معالج اور ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ جن کا عقیدہ معلوم کریں کہ جن کس عقیدے کا آدمی ہے, رافضی ہے کہ بدعتی ہے کہ خبر پرست ہے کہ قادیانی ہے, کہ یہ بتا چکا ہوں میں پہلی کیسٹ میں, یہ تمام سب تفصیلات بتا چکا ہوں کہ جن مختلف رافضی ہیں, شیعہ ہیں کہ خارجی ہیں کہ قادیانی ہیں کہ بہری ہیں کہ خوجہ ہیں کہ بدعتی ہیں کہ خبر پرست ہیں کہ مشرک ہیں, کیا ہیں, سب ہوتے ہیں جنوں کے اندر بھی. اگر آپ معلوم کرنا چاہیں تو بغیر اس سے پوچھے ہوئے آپ قرآن کریم کی وہ آیتیں پڑھیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کو مخاطب کیا ہے اور فرمایا ہے لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. یہ آیت ہے 62 نمبر کی. یہ آیت کریمہ جو ہے یہ سورہ مائدہ کی آیت ہے 72 نمبر کی, آپ اس کو پڑھیں. اسی طرح وقالت الیہود پڑھیں, یہ سورہ توبہ کی 30 نمبر کی آیت پڑھیں تو آپ کو خود بخود وہ بتا دے گا کہ میں کیا ہوں میں کیا نہیں ہوں. چیخنے لگے گا, تو اگر وہ چیخنا شروع کر دے تو سمجھو یہ کرسچن ہے, نصرانی ہے. 9ویں ہدایت اور تنبیہ یہ ہے کہ جب آپ مکمل کام کر لیں گے تو اس وقت جن جو ہوگا وہ جب وعدہ کرنے کا موقع آئے گا, عہد لینے کا موقع آئے گا تو اس کے جسم سے بھاگ جائے گا. جب مکمل طور پر راضی وضی ہو جائے گا, اب آپ کہیں گے اب چلو عہد کر کہ اب آئندہ نہیں آئے گا, تو اس وقت چھوڑ چھاڑ کے بھاگ جائے گا. کیا کریں گے آپ اس وقت؟ کیا کریں گے؟ چھوڑ دیں گے کہ چلو بھاگ گیا اچھا ہوا؟ نہیں, وعدہ اس سے, ہر جن سے نکلنے سے پہلے وعدہ اور عہد ضرور لیں جیسا کہ میں نے ابھی بتلایا ہے. تو اب اس حالت میں آپ سورہ یاسین میں یا معاشر الجن والانس, ہاں یہ 4 مرتبہ سورہ رحمان کی یہ جو آیت ہے اس کو 4 مرتبہ اس کے کان کے اندر آپ دہرائیں, پڑھیں, وہ ضرور آئے گا. بھاگے گا نہیں بلکہ وہ آئے گا. 10ویں نصیحت یعنی ہدایت ڈاکٹر کے لیے یہ ہے کہ کبھی کبھی جن آپ کو دھوکہ دے کر کے آپ کے سامنے ایسا ظاہر کرے گا کہ وہ نکل گیا ہے, حالانکہ وہ جسم میں موجود ہوتا ہے, بلکہ کبھی کبھی وہ آپ کو مخاطب بھی کرے گا. وہ تو آپ کیسے پہچانو گے؟ اس وقت پہچاننے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ مریض کے سر پہ ہاتھ رکھیں تو ہلکی سی لرزاہٹ پائیں گے آپ, ہلکی سی کپکپاہٹ اس کے جسم میں پائیں گے. اسی طرح سے اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھیں گے تو ہلکی سی کپکپاہٹ پائیں گے جس سے آپ پتہ پا جائیں گے ابھی موجود ہے, یہ جھوٹ بول رہا ہے کہ میں نکل گیا ہوں. یہ پہچان ہے. اسی طرح سے اس کے دونوں گالوں کے اوپر کبھی ہاتھ رکھیں گے, ہاں, یا اس کے یہ نبضوں کے اوپر ہاتھ رکھیں گے تو جو نبض انسان کی نہایت ہی کنٹرول سے چلتی ہے, دیکھیں گے بڑی تیز چل رہی ہے, تو اسے پتہ چل جائے گا کہ یہ جو ہے کیا ہے, جن اس کے اندر موجود ہے. تو اس وقت آپ علاج کرنا شروع کر دیں. 11ویں تنبیہ یہ ہے کہ کبھی کبھی جن نکلنے کے اوپر آپ سے موافقت کر لے گا, ٹھیک ہے ہم نکل جاتے ہیں, لیکن وہ مریض کے جسم سے نکلنے کی طاقت نہیں رکھ پائے گا. اب آپ سوچیں گے یہ کیسے ہو سکتا ہے, داخل ہونے کی طاقت رکھ گیا تو نکلنے کی طاقت کیوں نہیں مل رہی ہے اس کو؟ ہوتا ہے. کبھی وہ جن چھوٹا ہوتا ہے,
یا پہلی دفعہ وہ کسی انسان کو اس نے پکڑا ہے تو اس کو تجربہ نہیں ہے، داخل ہو گیا لیکن نکلنا نہیں جانتا ہے نا، یا یعنی اس کو تجربہ نہیں ہے اور وہ خود بخود جانے کے لیے پھر آپ سے کہے گا اور کہے گا کہ میں نکل نہیں پا رہا ہوں، مجھے آپ کوئی راستہ بتلائیں، میری مدد کریں تاکہ میں مریض کے جسم سے نکل جاؤں، تو اس وقت آپ اس کے اوپر پوری سورہ یاسین پڑھیں، مکمل سورہ یاسین اس کے کان میں پڑھیں اور اس کو حکم دیں، اس کے لیے انشاءاللہ تعالی جسم سے نکلنے کے لیے آسانی ہو جائے گی۔ 12ویں نصیحت اور تعلیم اور ہدایت معالج یعنی جو علاج کرنے والا اس کے لیے یہ ہے کہ جو قرآن کی آیتیں بتلائی گئی ہیں پڑھنے کے لیے، شروع میں 16 قسم کی، ان آیتوں کو ترتیل کے ساتھ، اچھی آواز کے ساتھ اور خشوع اور خضوع کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے امید کرتے ہوئے اس طرح سے پڑھی جائیں اس کے کان میں۔ 13ویں نصیحت یہ ہے کہ کبھی کبھی جن شرط لگائے گا کہ میں نکلوں گا لیکن ایک شرط ہے، میں نکلوں گا اس کے جسم سے لیکن میرے کچھ شرطیں ہیں، کچھ شرط ہے، اس کو مانو تو میں نکلوں گا۔ اب اگر وہ شرط اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کے اندر ہیں تو پھر آپ قبول کر لیں۔ مثلا وہ کہے میں اس سے نکلوں گا لیکن ایک شرط ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، میں نکلوں گا اس مریضہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ نماز پڑھے جماعت کے ساتھ، میں نکلوں گا اس مریضہ سے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ ہمیشہ پردے کے ساتھ رہے، میں نکلوں گا ہمیشہ پاک و صاف رہے، اس طرح کی اگر وہ شرط لگا رہا ہے تو کوئی حرج نہیں، بے شک منظور ہے، یہ ہمیشہ نماز پڑھے گا 5 وقت، یہ پردے کے اندر رہے۔ لیکن اگر وہ ایسی شرط آپ کے اوپر لگا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت سے مخالف ہو، مثال کے طور پہ کوئی عورت ہے، وہ کہہ رہا ہے میں نکلوں گا اس عورت کے جسم سے لیکن جب میں نکلوں گا تو میں اس سے مصافحہ کروں گا، ہرگز نہیں، نکلو گے تم لیکن مصافحہ نہیں کرو گے، ہم نکلیں گے لیکن ہمارے لیے کالے رنگ کا مرغا ذبح کرو، ہمارے لیے فلانا بکرا ذبح کرو، ہمارے لیے یہ کرو، ہمارے لیے وہ کرو، یعنی ایسی یعنی فلانے درگاہ پہ جاؤ۔ بعض ہوتے ہیں یا نہیں چھوٹوں گی، یا بعض ہم نے مزاروں پہ چھوڑائے ہیں جن، جب تھے زمانے جاہلیت میں تو اس وقت کہتا کہ بعض جن کہتے تھے، وہ عورت بولتی تھی یہاں نہیں چھوٹوں گی، یا نہیں چھوٹوں گی، یا نہیں چھوڑوں گا، کہاں چھوڑیں گے؟ او بہرائچ شریف بابا کے یہاں چھوڑیں گے، فلانے بابا کے یہاں چھوڑیں گے، فلانے بابا کے یہاں چھوڑیں گے، یہاں نہیں چھوڑیں گے، اس طرح کے شرط لگاتے، یا گھروں میں مارو تو کہیں گے فلانے بابا کے یہاں لے کے چلو تو میں چھوڑ دوں گا۔ مریض ایسے بھی شیطان شرک میں ملوث کرتے ہیں، سمجھ میں آئی آپ کو؟ یہ جتنے بھی ہیں باباؤں کے اوپر یہی شیطان لے کے جاتا ہے خبیث، وہ چاہتا ہے یہ شرک کرے، مشرک بنے اور پھر چھوڑتا نہیں ہے اس کا پیچھا۔ تو اگر اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے شروط ہوں تو مان لیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے شروط نہ ہوں اور معصیت ہو، نافرمانی ہو تو ہرگز نہ قبول کریں، بلکہ اس کی سزا اس کو دی جائے گی۔ 14ویں نصیحت اور تنبیہ اور تعلیم معالج کے لیے یہ ہے کہ جب مریض صحیح ہو جائے تو اس کو حکم دو کہ اب تم وضو بنا کے اور سجدہ شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس ظالم سے نجات عطا فرمائی ہے اور اسی کی توفیق سے یہ ظلم تمہارے اوپر سے اٹھا ہے۔ 15ویں نصیحت یہ ہے کہ اگر معالج کے لیے نصیحت ہے کہ اگر اللہ نے تمہارے ہاتھوں سے کسی کا فائدہ دیا ہے، کسی جن کو تمہارے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے دور بھگایا ہے، تو آپ ہرگز نہ اپنی زبان سے کہیں کہ میں نے اس جن کو نکالا ہے، میں نے اس کو بھگایا ہے، میں نے ایسا کیا ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا، ہرگز نہیں، بلکہ یہ کہیں یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھگایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں بچایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں شفا دی ہے، تاکہ غرور اور گھمنڈ جو شیطان کے داخل ہونے کی جگہ ہے اس سے تم بچے رہو۔ 16ویں اور آخری نصیحت یہ ہے کہ جو شخص علاج کرنے کا ارادہ کرے اس کے لیے مناسب اور بہتر یہ ہے کہ چند کتابیں وہ پڑھ لے۔ ایک کتاب ہے تلبیس ابلیس، اس کا اردو میں ترجمہ ہو چکا ہے، یہ بھی پڑھ لیں۔ اغاثۃ اللہفان، یہ عربی میں ہے، یہ بھی پڑھیں۔ الفرقان بین اولیاء الرحمن و اولیاء الشیطان، علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی اردو میں ترجمہ ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح علامہ ابن تیمیہ کی رسالۃ الجن ایک کتاب ہے، اردو میں ترجمہ ہے، وہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح عالم الجن والشیطان ایک کتاب ہے، یہ بھی پڑھیں۔ اسی طرح احکام المرجان مع تنبیہ علی احکام المرجان بھی پڑھیں۔
اور ایک نصیحت یہ ہے کہ ان کتابوں میں آخر کی یہ جو مثلاً عالم الجن و شیطان آکام المرجان یہ جو کتاب ہے اس میں بہت زیادہ ضعیف حدیثیں ہیں، تو ذرا بچ کے رہتے ہوئے ان حدیثوں کو پڑھنے کی کوشش کریں۔ بقیہ علامہ ابن تیمیہ کی جو کتابیں ہیں الفرقان اور جو ہیں وہ اس میں کوئی شک نہیں، اس کو آپ پڑھیں۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی نصیحت کریں گے علاج کرنے والے کو کہ صحیح بخاری میں جو باب و بدع الخلق ہے اس کو فتح الباری کی شرح کے ساتھ پڑھیں۔ اسی طرح کتاب الطب پڑھیں، صحیح مسلم کے اندر کتاب الطب ایک باب ہے وہ بھی پڑھیں، ابو داؤد کے اندر بھی کتاب الطب ہے اسے بھی پڑھیں، اسی طرح سنن ابن ماجہ کے اندر کتاب الطب ہے اسے بھی پڑھیں، اسی طرح کتاب الطب طب نبوی ابن قیم جوزی کی ایک کتاب ہے جو اردو میں ترجمہ ہے وہ بھی پڑھیں، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں موجود ہیں۔ آئیے آخری بات میں آپ کے سامنے عرض کر کے اپنی بات کو ختم کروں کہ یہ وہ طریقہ ہے جو شریعت نے حلال کیا ہے اور ہمارے لیے جائز طریقہ ہے۔ آخری طریقہ میں بتا کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں، اور وہ طریقہ وہ ہے جنوں کے نکالنے کے حرام طریقے، جنوں کے نکالنے کے حرام طریقے، تاکہ آپ حلال اور حرام کا فرق کر سکیں۔ جنوں کے نکالنے کا حرام طریقہ یہ ایک زیارت کرنے کا طریقہ ہے، اور وہ زیارت کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ مریض کے گھر میں تمام اعزاء اور اقارب جمع ہوتے ہیں، پھر مریض کو سجایا اور سنوارا جاتا ہے، گانے اور یا اگر عورت ہوتی ہے تو اسے دلہن بنایا جاتا ہے، اسے سونے چاندی کے زیورات سے مزین کیا جاتا ہے۔ یہ عربوں میں ادھر ہوتا ہے کہیں، سمجھ رہے ہیں، اور ہمارے یہاں بھی ہوتا ہوگا بہرحال، اور پھر ڈھول اور تاشے اور پھر انگڑے بھنگڑے ڈال کے خوب ناچا جاتا ہے، گایا جاتا ہے، راتوں کو جشن منایا جاتا ہے، اور شرک بدعت خرافات کیے جاتے ہیں۔ یعنی اس قسم کے اعمال یہ اور اس طرح سے جنات کو نکالا جاتا ہے۔ یہ